بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے استاد محترم حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب مدد لہم سفر پر تشریف لے گئے ہیں، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے سامنے آؤں اور جمعہ میں پڑھاؤں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا فرمائے میرے لیے کہ مجھے حق بات حق طریقے سے حق نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں وہ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں بھی اور احادیث کے اندر بھی علم حاصل کرنے کی بہت فضائل آئے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ علم کے دو درجات ہیں، علم کے دو درجات ہیں۔ ایک درجہ تو تمام مسلمانوں کے لیے فریضہ ہے، فرض ہے، جس کو کہا گیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم تلاش کرنا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے۔ یہ جو پہلا درجہ ہے جس کے اندر ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت اس کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اتنا علم دین کا اور شریعت کا ضرور آنا چاہیے کہ جس سے کہ اس کا روز مرہ واسطہ پڑتا ہے۔ یہ جو واسطہ پڑتا ہے یہ خواہ اس کے گھر پہ ہو یا اس کے معاش کے اندر ہو، صبح کو ہو یا رات کو ہو یا جہاں بھی ہو، اگر وہ شخص گھر میں ہے یا مسجد میں ہے تو اس کو یہ جاننا چاہیے کہ میرے لیے کیا چیزیں فرض ہیں اور ان کو جاننا فرض ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا عقیدہ ہے کیا، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب آج کل کے دنوں میں اتنے سارے فرقے ہیں، اسکول آف تھاٹ ہیں، اتنے لوگ مختلف چیزوں کے پیروکار ہیں، تو ہم کون سا علم حاصل کریں جو سب سے صحیح ترین ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں 73 سے زیادہ فرقے ہو جائیں گے، دوسری روایت میں 70 سے زیادہ فرقے ہو جائیں گے، یعنی فرقوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہے گا، تو کوئی بریلوی کہے گا، تو کوئی اہل حدیث کہے گا، کوئی غیر مقلد کہے گا، کوئی مختلف قسم کے لوگ، مختلف فرقے ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پھر کس فرقے پہ عمل کریں، ہم کس پر عمل کریں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، تم بس میری سنت کی اور میرے صحابہ کرام کی سنت اور طریقے کی اتباع کر لو اور اس کو سیکھ لو، تو یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو، ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وحی بھیجی قرآن کریم کی شکل میں، اس کی فقہائے کرام اور مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی کہلاتی ہے وحی متلو، ایک وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یتلو علیہم آیاتہ، آیات کی تلاوت کرتے ہیں ہم لوگ۔ اور دوسری وحی کہلاتی ہے غیر متلو، یعنی کہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی سیرت اور احادیث، کیونکہ آپ جو بات بھی کرتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ جو بات بھی کرتے ہیں وہ وحی ہی ہوتی ہے، اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد، ہر عمل یا کسی بھی عمل کو دیکھ کر خاموش رہ جانا، یہی حدیث ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے قول حدیث ہیں، آپ کے جو فعل ہیں وہ سنت ہیں، اور کسی کام کو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا اور اس پر کسی قسم کی نکیر نہیں کی، اس پر اعتراض نہیں کیا، تو وہ بھی ایک طریقے سے حدیث ہے، اس کو تقریر کہا جاتا ہے، یعنی گویا کہ اس کو ثابت کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ تو یہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنی وحی نازل فرمائی، خواہ وہ مطلوع ہو یا غیر مطلوع ہو، تلاوت کی جائے اس کی یا تلاوت نہ کی جائے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث کی شکل میں ہو۔ اور جب حضور نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب 73 یا 70 سے زیادہ فرقے ہو جائیں گے اور تم اس پہ عمل کرنا کہ جس پر میں ہوں میرے صحابہ کرام ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخر زمانے تک تا قیام قیامت وہ محفوظ رہے گی۔